قرب قیامت کی نشانی ہے، معاشرے کے بدترین لوگ ہوں گے ان کو عزت ملے گی. سائنس از ناٹ گاڈ، سائنس کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. اٹس جسٹ اے وے آف نوئنگ تھنگس. بالکل. جو اوپر کھڑے ہو کے وہ چھلانگ مارتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آتی تھی. ایک ذہن اسی طرح بالکل بالکل کہ نیا سال آ رہا ہے، پچھلا سال جا رہا ہے. So it should be an opportunity، ایک موقع ایسا کہ جس کے اندر سیلف ریفلیکشن. بالکل. ٹیک دس opportunity to think about yourself, your actions، اپنی ڈائریکشن، اپنی نیت اس پہ ریفلیکٹ کریں. یہ ہماری عادت بن چکی ہے کہ بغیر تحقیق ایک بات کو پھیلا دینا. جھوٹ ہے تو جھوٹ کو مزید پھیلا دینا بغیر تحقیق کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قبلہ شاہ صاحب آپ خیریت سے؟ اللہ کا فضل الحمدللہ. صاحب 2024 جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو ہمارے ہاں ایک عجیب رواج ہے کہ جب بھی سال کا اختتام ہو اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو فیوچر کی پریڈکشن کرنے والے نا وہ بڑے زور و شور سے میڈیا پہ اپنی پریڈکشن شروع کر دیتے ہیں. ویسے یہ بات تو بجا ہے کہ 2024 میں جو واقعات ہوئے رونما، ان کو دیکھ کے آگے مستقبل ڈارک نظر آتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ماہرین ہیں، جو ماہرین نجوم ہیں، یا جس حوالے سے بھی، جس مذہب سے، ریلیجن سے، وہ اپنی ایک پریڈکشن نیکسٹ ایئر کے لیے قائم کرتے ہیں. تو وہ تو سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت خیز حال ہے. تو کیا ہمیں ان کی پریڈکشن پہ یا جو ان کی تحقیق ہے، جو پریویس حالات دیکھ کے وہ کرتے ہیں، فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں، اس کو مان لینا چاہیے یا ویسے ہی وہ اپنی ویوز کے لیے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. اٹس اے ویری گڈ کویسچن. آئی تھنک ماننے کے بھی لیولز ہوتے ہیں. تو جہاں تک ایبسلوٹ ماننا، جس کو ہم ایمان کی حد تک کہتے ہیں، وتھ سرٹنٹی اینڈ سرٹیٹیوڈ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی اقدس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان میں ہمارا ایمان ہر چیز سے بڑھ کے بالکل اسٹرانگ اور ایبسلوٹلی ہونا چاہیے. اس سے پیچھے پیچھے کافی چیزیں ہیں. جہاں تک اگر آپ اب دیکھیں، کافی آپ نے جو ابھی جو بات بھی کہی اس کے اندر کافی چیزیں آ جاتی ہیں. سب پہ بات کرنا تو مشکل ہوگی، مگر چلیں کنسیڈرنگ وے اپروچنگ دی اینڈ آف دی ایئر اور 2025 شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ ایک مہینے تک. تو اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے تو آئی تھنک وڈ بی یوزفل فار دی آڈینس ایز ویل کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلامک ہمارا جو مہینہ ہے، اسلامک جو سال ہے وہ محرم شریف میں شروع ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. سو دس کانسیپٹ آف نیو ایئر یا ہیپی نیو ایئر وچ از این ایکسٹینشن آف دیٹ، یہ گریگورین کیلنڈر کے مطابق جنوری میں سال شروع ہوتا ہے. ہمارا اسلامک جو کیلنڈر ہے از بیسڈ آن لونر منتھس، چاند کے اوپر ہے، اور جو گریگورین ہے یہ سورج کے اوپر ہے. بالکل. ٹھیک ہے. سو بنیادی فرق آ جاتے ہیں. سو آئی تھنک اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے اٹس جسٹ اندر ڈے. ٹھیک ہے. تو مثلاً جب 1 جنوری بھی آئے گی اٹس اندر ڈے، اٹس اندر منتھ. بالکل. اور مسلمان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے اٹس اے نیو بگننگ فار ہم اور ہر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو آدھی موت میں چلا جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور جب وہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے کرم سے his spirit is put back into his or her body. اور ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دس از اے نیو بگننگ اینڈ وی شوڈ آسک فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ's blessings and we should implore him to give us the توفیق to do good in this world. ہم اچھا کریں اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت مزید دی ہے. اب اس ساری چیزوں کے درمیان جب اس طرح کی پریڈکشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اگلے مہینے اس طرح ہو جائے گا یا اگلے ہفتے اس طرح ہو جائے گا، یہ سب پیشن گوئی ہیں. بالکل. پریڈکشن بھی وہ جو خطرناک دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید اب قیامت آئے گی، کوئی کہہ رہا ہے جنگیں ہوں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس کو میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں نا، بیکاز دس نیوز سیلز. یہ باتیں اٹینشن. آئی تھنک آج کے دور کی جو سب سے بڑی جو کموڈٹی ہے از آور اٹینشن. گوگل سے لے کر، میڈیا کمپنی سے لے کر ہماری حکومت تک، اور ان آل اسفیئرز آف لائف، کورپوریشنز، کنزیومر جو پروڈکٹس بناتے ہیں، یہ سارے ہماری اٹینشن چاہتے ہیں، میری اور آپ کی. بالکل. ایون یہ بھی جو ہے
ویڈیو جو ریکارڈ ہو رہی ہے, جو پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں, اس کی سکسیس جو ہے وہ انفارچونیٹلی ڈیفائن اس طرح ہوتی ہے کہ کتنے اس کے ویوز آئیں گے. اسی طرح جب کوئی بندہ کوئی پیشن گوئی کرتا ہے, اب ہم ادھر بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں کرنے شروع ہو جائیں اور ایسے ایسے کلیم کرنے, دعوے کرنے شروع ہو جائیں کہ جی کل یہ ہو جائے گا, کل وہ ہو جائے گا, تو سڈنلی ایک کلک بیٹ آپ اپنا وہ ماشاء اللہ ہماری جو ایڈیٹنگ کی ٹیم ہے وہ بڑی اچھے اس چیز سے واقف ہے, ہم سے بہتر, آپ سے اور میرے سے بہتر, کہ وہ کلک بیٹ ٹائٹلز لگائیں گے تو سڈنلی اس کی مثلاً وہ اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی. تو اس سے سیم کانسیپٹ ہے جب کوئی بندہ نوسٹراڈامس بینگ ون آف دا موسٹ فیمس ونس, ٹھیک ہے, آپ بھی پہلے پتہ نہیں کسی کا نام لے رہے تھے, میرے ذہن سے نکل گیا, وہ جو پیشن گوئی کرتی ہے بابا وانگا. جی ہاں, تو یہ جو پیشن گوئی ہیں یہ صرف پیشن گوئی ہیں, یہ پریڈکشنز ہیں. مستقبل میں کیا ہونا ہے, کل کیا ہونا ہے, یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. اور ہمیں اس چیز کے اندر اس طرح نہیں پھنسنا چاہیے کہ اتنے فکسیٹڈ اور obsessed ہو جائیں کہ ہم اپنے حال سے غافل ہو جائیں. یو نو, آپ جب مستقبل کا اتنا سوچنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو جو موجودہ حال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہوتا ہے یا جو چیزیں دی ہوتی ہیں اس سے بندے کا ذہن ہٹ جاتا ہے, دھیان ہٹ جاتا ہے, اور آپ بجائے اس کے کہ حال میں موجود ہو آپ غیر حاضر ہو جاتے ہیں. You miss out on what's in front of you and instead you start living a life that hasn't come yet. مستقبل میں آپ رہنا شروع ہو جاتے ہیں, یا کچھ بندے ماضی میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو بندے مستقبل میں رہتے ہیں نا, ان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے. بالکل, یہ خاص طور پہ اس طرح کی جب پیشن گوئیاں ہو کہ جی یہ بس یہ اگلے سال قیامت آ رہی ہے, یہ جی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر میں آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ ایسکٹالوجی جو ہے نا آخری زمانے کی اسٹڈی کے حوالے سے ہماری ٹریڈیشن میں بھی ہے. بالکل, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیز آر ناٹ پریڈکشنز, ٹھیک ہے, جو حضور کی حدیث ہیں دے آر ناٹ, ہی از ناٹ پریڈکٹنگ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از ٹیلنگ اس. ٹھیک ہے, دیر از اے ڈفرنس. پریڈکٹ تو کرنا نا مثلاً یہ بیسڈ آن واٹ یو ہیو کہ جی ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں نا, بے شک اللہ کی طرف سے ان کے علم ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نشانیاں آپ نے آخری زمانے کے حوالے سے ہمیں بتائیں, قیامت کی قربت کے حوالے سے ہمیں بتائیں, کچھ میجر سائنس ہیں, کچھ مائنر سائنس ہیں, اور علماء کہتے ہیں کہ مائنر سائنس سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں, میجر سائنس میں چند رہتے ہیں ابھی, یجوج ماجوج اور یہ اس طرح کے جو میجر سائنس, اس پہ کبھی کبھی انشاءاللہ بیٹھ کے مکمل پوڈ کاسٹ کریں گے. اور دجال کا سامنا, یہ میجر سائنس میں سے ہیں, تو یہ بھی چند رہ گئے ہیں, مگر مائنر جتنے سائنس ہیں وہ ہاں وہ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر پورے ہو گئے. مگر دیکھیں نا اس میں اور یہ جو باقی جو پیشن گوئی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ان کی پیشن گوئیوں کی بیس یہ ہوتی ہے, ابھی اگر عقل کے طور پہ سوچا جائے تو جیسے ہمارا پریویس ایئر گزرا ہے, حالات دیکھے جائیں, جیسے ہر شخص اپنے حالات کو دیکھ کے ایک پیشن گوئی کر دیتا ہے کہ یہ ہوگا, تو مائنڈ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو ہوا ہے نا نیکسٹ اس سے برا ہونا ہے. یعنی ایک اسٹڈی انہوں نے کی تھی جی, انسان کی کسی بھی ایک لمحے میں, ایک وقت میں سوچ کے حوالے سے, اچھا, کہ بندے کے ذہن کے اندر دو ہی قسم کی تھاٹس ہوتی ہیں, ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو. ان کی ریسرچ کے مطابق دے فاؤنڈ کہ کسی بھی بندے کے, ایوریج بندے کے ذہن کے اندر ایٹ اینی گیون ٹائم 80% نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں اور 20% پازیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں. اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ سر ورکنگ تھرو اٹ. وہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر آپ اپنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. سو دے ریئلائزڈ اینڈ دے فاؤنڈ, یہ ان کی اسٹڈی کی کنکلوژن تھی کہ ایٹ اینی گیون مومنٹ آف ٹائم ایک شخص کے, ایک انسان آج کے دور بندے کے ذہن کے اندر 80% نیگیٹو تھاٹس ہیں اور 20% پازیٹیو تھاٹس ہیں. اور اگر آپ نے اپنا ذہن, اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو کرنا ہے تو ڈو ناٹ وری اباؤٹ انکریزنگ یور پازیٹیو تھاٹس. پازیٹیو تھاٹس بڑھانے کا نہ کریں, نیگیٹیوٹی اپنی کم کر لیں. لیکن ہمارے یہاں تو نہیں, مگر آپ یہ سوچیں نا نیگیٹیوٹی کس طرح کم کرتے ہیں, میں اور آپ کس طرح کم کرتے ہیں, ایمان سے. بالکل, اللہ بہتر فرمائے گا, اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ہم اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ایمان رکھتے ہیں, اور ان چیزوں سے ہمارے ذہن کے اندر جو بھی نیگیٹو تھاٹس, ان کو وسوسہ بھی کہا جاتا ہے, یہ جب آتی ہیں تو ہم ان کو کاؤنٹر اس ایمان کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ بہتر فرمائے گا.
مگر اس کے مقابلے پہ جب کوئی پریڈکشن آپ کو کوئی دے رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ اب اس طرح بھی، پیچھے آپ کو یاد ہوگا جب یہ ارتھ کوئک وغیرہ ترکی میں آئے، بالکل اور پاکستان میں بھی ارتھ کوئک آیا، تو وہ بیسڈ آن ہز ڈیٹا وہ باتیں کرنے شروع ہو گئے کہ جی بس یہ اب ختم ہونے والا ہے، مگر وہ اسٹل ہیئر الحمد للہ. دا پوائنٹ از کہ یہ ہٹ اینڈ مس والی باتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور زیادہ تر ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہوتی. بالکل. جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کل کیا ہونا ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہونا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has given us a clear guideline جو اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں، ہمیں ایک فریم ورک دیا گیا ہے جس کے اندر زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں ماڈل بتایا گیا. اب اس کے خلاف اگر آپ اور میں جاتے ہیں، وہ پھر اٹس آن اس. میں تو کبھی کبھی اگر ایسی پیشن گوئی سامنے آئے گی نا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میں سوچتا ہوں کہ شاید اس مستقبل میں ہوں ہی نا، یہ بھی تو ممکن ہے. دیکھیں جی، آپ اپنی سینٹی کے لیے نا آپ کو چاہیے کہ اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. اب قیامت آنی ہے، یہ ہمارے ایمان کا رکن ہے. اٹس ون آف دا پلرز آف آور ایمان. ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز میں کہ قیامت آئے گی، دے ول بی اے ججمنٹ ڈے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور کہتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے، اور دس از اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا ٹرمپٹ دیٹ ہی ول بلو انٹو. وہ جو سور پھونکیں گے پہلی دفعہ، تو جتنے بھی زمین کے اوپر ہوں گے وہ اسی وقت ان کی جان قبضے میں ہو جائے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لے گا. ٹھیک ہے جی، اور وہ سب مر جائیں گے. اور پھر جب دوسری دفعہ ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو جتنے اوپر زمین کے اوپر ہیں جو مر چکے ہیں اور جو زمین کے اندر بھی ہیں، سب نکلیں گے باہر. اچھا، اور سب اکٹھے ہو کے میدان محشر کی طرف جائیں اور گے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں پریویس ڈے دیکھ رہا تھا کہ خلا میں ایک ہوٹل بن گیا. ٹھیک ہے، تو جو لوگ پھر پلانٹ سے باہر، کوئی مریخ پہ چلا گیا، کوئی چاند پہ رہنا شروع ہو گیا، کوئی اس ہوٹل میں رہتا ہے، تو وہ پھر یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں پلانٹ ارتھ پہ نہیں ہوں. اچھا، اس کے رولز ملک پہ اپلائی نہیں ہوں گے. نہیں، یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں نا، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کائنات کے لیے، کل کائنات کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں؟ اب جن کی مثلا ہندو مذہب کے اندر وہ آگ لگا کے ان کی جو ایشز ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ گنگا ریور کے اندر بلو کر دیتے ہیں. اب ان کو کیسے اللہ تعالیٰ واپس لائے گا؟ ہاں بالکل، اللہ کے اذن سے ہوگا، بے شک. دیکھیں ہمیں ان چیزوں کے اوپر اپنی کلیئرٹی رکھنی چاہیے اور ایمان کو کلیئر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو قیامت کے اندر ہمارا ایمان ہے، جو بات میں پہلے کر رہا تھا. قیامت کے اندر ہمارا ایمان ہے، اور قیامت میں ریزریکشن ہوگی، یعنی جتنے دنیا سے چلے بھی گئے ہیں کل انسانیت کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. اور جن کی مثلا ایشز ہوا میں اڑا دی گئیں وہ بھی اکٹھی ہو جائے گی. جن کی گوشت چرند پرند نوچ کے اپنے پیٹ میں رکھ کے کہیں گئے ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نکال کے ان کی ہڈیاں جوڑ کے اوپر کر کے ایوری بڈی ول ہیڈ بیک ٹو میدان محشر، تاکہ وہاں میزان لگے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از دس کہ قیامت آنی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وجہ ہے. اور 2 قسم کی قیامت ہے. ایک قیامت اس وقت ہے جب میری اور آپ کی موت ہوگی. اچھا، وہ بھی قیامت کا ٹائم؟ یہ قیامت ہی ہے، اور کیا ہے، جب جان نکلے گی. اور ایک وہ قیامت ہے جب سب کی جان نکالی جائے گی اور سب کو اٹھایا جائے گا. میری اور آپ کی قیامت اچھا تب ہے جب میری جان نکلے. قیامت 1.0 اس کو کہہ لیں. اچھا، اس کے جب میری اور آپ کی جان نکلے گی. اب جب جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کی تو وہی قیامت ہے نا. اب اس نے پھر اصل جو قیامت ہونی ہے تب تک انتظار کرنا ہے اپنی قبر عالم برزخ میں چلا گیا. جی وہ انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، دا ٹرمپٹ وڈ بی بلون، وہ اپنی قبر سے نکالا جائے گا اور نکل کے پھر میدان محشر کی طرف جائے گا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کیا ہے قیامت کے حوالے سے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے پوچھا، اور میں پیرافریز کر رہا ہوں، انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے قیامت تمہارے سر پر بھی آ جائے، جو تمہارے ہاتھ میں بیج ہے اس کو بوتے رہو. یعنی اگر تم خیر کا کام کر رہے ہو، کیری آن ود یور ورک، یعنی سر پہ بھی قیامت آ جائے. اچھا، اپنی ایفرٹ جو اچھائی کی طرف ہے، اچھائی کی طرف. جامی صاحب یہ بڑا آپ نے ضروری لفظ، مثلا بڑا اہم لفظ یوز کیا ہے، اچھائی کی طرف، خیر کا کام، گڈ ڈیڈس. اگر آپ اور میں اچھا کام کر رہے ہیں، اب یہ سیریا کے اندر جو ہوا ہے یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے ان کے لیے؟ تو کیا میں حقیقت ہے. ہم تو ابھی فلسطین کا ہی دیکھ رہے تھے،
اور انفارچونیٹلی اللہ ان پہ مہربانی فرمائے امت مسلمہ پہ, اور اللہ ہمیں توفیق فرمائے کہ اس مشکل دور میں جو ہم رہ رہے ہیں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں, کم از کم دل میں درد رکھ سکیں. ویسے تو بہت کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, اللہ ہمیں اور آپ کو بھی توفیق دے. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ فلسطین کے اندر دیکھیں کیا ہوا ہے, اور اب شام کے اندر دیکھیں کیا ہوا ہے, اور شام کے اندر کب سے ہو رہا ہے, پچھلے 50 سال سے. یہ ابھی جو ڈاکیومنٹریز آ رہی ہیں ساری باتیں, ایک وہ مجھے اس پریزن کا نام یاد نہیں, 1.5 لاکھ بندہ وہاں قید تھا جی, اور اس میں کئی ایسے بندے قید ہیں جو پچھلے 40-45 سال سے جیل میں. وہ جو ابھی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں, اچھا وہ ریئل ہے, بالکل ریئل ہے, بالکل ریئل ہے. اور وہ جو وہاں کی تو قیامت پھر آ گئی نا, وہ ان کی قیامت نہیں تو اور کیا. ایک نکلا بندہ جی, اور 2012 میں وہ قید ہوا تھا, اب 2024 میں 2012 میں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے جی میں 14-15 سال کا لڑکا تھا, اور میں ویسے ڈیمونسٹریشن پہ گیا تو انہوں نے مجھے اٹھا کر, اور کہتا ہے کہ وہ جب مجھے میرے سے نا وہ کہتے تھے کہ تم کنفیشن کرو, تو میں جو کنفیشن کرتا تھا تو میں نے صرف یہی کہا جی میرے پاس کیمرہ ہے اور یہ وہ سارا. تو کہتے ہیں جی مجھے اتنا, بہت بارہ لمبی بات ہے میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں, کہتے ہیں کہ اتنا زبردست قسم کا ٹارچر تھا کہ میرے اوپر کھڑے ہو کے وہ چھلانگ مارتے تھے, اور کہتے ہیں مجھے اپنی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آتی تھی. وہ کہتے ہیں میرا بچپن بھی انہوں نے تباہ کر دیا, میری جوانی بھی انہوں نے تباہ کر دیا. اس کے تو زندگی ساری گئی. تو یہ قیامت نہیں ہے تو اس کے لیے اور کیا. تو یہ نام تو ہم سنتے ہیں کہ الوی تھے, تو یہ یہ جو بشار الاسد, یہ ایکچولی نصیری ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان کو نصیری الوی بھی کہتے ہیں مگر یہ نصیری ہیں. ٹھیک ہے, جو الوی ہیں نا یہ تقریباً 100 سال پہلے, یہ انفیکٹ بڑی ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, ادھر سیریا کے اندر, اور ان کے بڑے عجیب قسم کے عقائد ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ حج, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, کوئی چکر نہیں ہے. اچھا, یہ عبادات ہیں ہی نہیں, یہ نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر آپ اسپیکٹرم دیکھیں نا تو اسپیکٹرم کے اگر مڈل میں آپ دیکھیں تو سنی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو زیدی آ جاتے ہیں, پھر آگے جائیں تو اثنا عشری جو ایران, اہل تشیع جو ہمارے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ان میں بھی جو ایکسٹریم ہے نا, جن کو شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں یہ ہمارے میں سے نہیں ہیں, وہ یہ نصیرے ہیں. اچھا, جی ہاں, یہ ایکسٹریم لیول پہ ایکسٹریم لیول. انہوں نے الوی اپنا نام اس لیے رکھا تاکہ نا تھوڑی سی وہ ایکسیپٹنس ہو جائے. اور یہ الوی اپنے آپ کو اس بھی حوالے سے کہتے ہیں کیونکہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی کو کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں. اللہ استغفر. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی عجیب سے ان کے عقائد ہیں. تو 70% سیریا کے اندر سنی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. پھر اور یہ بہت کم پرسنٹیج, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کتنی, مگر بہت ہی کم پرسنٹیج ان کی ہے. مگر سیریا کو پچھلے 50 سال سے یہ لوگ رول کر رہے ہیں. اور اتنا ظلم جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, یہ دیکھیں نا, یہ ان لوگوں کے لیے قیامت کا سما ہے. مگر جو ایکچوئل ایک قیامت آنی ہے جس کا حضور نے بتایا وہ تو اور ہے نا, وہ تو حق ہے بے شک. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اپنی یہ جو موت ہے جو ہمارے لیے ایک آپ سمجھیں مائکرو لیول کے اوپر قیامت ہے, اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے, اور جو میکرو لیول کے اوپر قیامت ہے اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے. تو جب یہ پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں نا, یہ پریڈکشنز اور یہ جناب ایسے, تو یہ صرف کہہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے, دے ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا مزاج ہے, اگر کوئی اس چیز میں انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے ٹھیک ہے انڈلج کرنا چاہتا ہے, میں تو اس کو بالکل کنڈون نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اس سے ایسے ہی ذہن کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے, جس کنفیوزز یو, سو اٹس بیسٹ ٹو اسٹے اوے فرام اٹ. مگر ٹھیک ہے, ایون فار انٹرٹینمنٹ پرپسز, ایسی فضول انٹرٹینمنٹ میں کیا پڑا ہوا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن پڑھے اگر اف یو وانٹ ٹو نو واٹس گونا ہیپن. آپ کو حدیث پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے, حضور کے فرمان کا مطالعہ کرنا چاہیے ٹو نو واٹس ہیپن. مگر اینی وے آج کل یہ بڑی چیزیں چلتی ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, علم ایسٹرالوجی جس کو کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے جی, علم نجوم بھی جو ہے, یہ برانچز آف یہ سائنسز ہیں, وی کانٹ ڈینائی دم. ٹھیک ہے, ایسٹرالوجی کے تھرو یہ سائنسز ہوتی ہیں, بٹ دے آر ہٹ اینڈ مس. بالکل, ان کے کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ سچ ہے. اگر آپ سالڈ پکی چیز چاہتے ہیں نا تو قرآن اور حدیث کو دیکھیے. بالکل, میں بلکہ ایک پروفیسر سے میری اس دن ڈسکشن ہو رہی تھی, میں نے کہا جی آئے دن یہ فلاں پروفیسر صاحب, عامل صاحب, بابا صاحب,
مطلب سارا کچھ بدل رہے ہوتے ہیں. اور اب تو یہ جو پریڈکشن کرنے والے ہیں فیوچر کی, یہ تو ایسی پریڈکشن کرتے ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ نہ بند کر دوں, کیونکہ اب جو ہے نیکسٹ منتھ شاید قیامت آ جائے. اب مجھے پتہ نہیں کن کی بات کر رہے ہیں, مگر آئی تھنک وی ہیو ٹو بی فیئر. جنرلی جو کرتے بھی ہیں, اگر ایون پاکستان یا مسلمان جو علم اعداد یا نیومرولوجی کا جو علم رکھتے ہیں, یہ ایسا دعویٰ نہیں کرتے کہ ایسے ہی ہوگا. یہ بیسڈ آن دیئر ٹیکنیک اینڈ دیئر سائنس یہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے بالکل. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. مگر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں اور ایسا ہی ہونا, ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. لیکن وہ پروفیسر کہتے ہیں کہ سائنس تو نہیں مانتی کہ اسٹرونومی ہے یا اسٹرولوجی ہے یا ایسٹرو فزکس ہے. وہ تب مانتی ہے کہ جب ایک ایکسپیریمنٹ کیا جائے پوری دنیا میں, جہاں بھی اس کا رزلٹ وہی آئے. تو ان کا جو ریزلٹس ہیں ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں. میں تو ایک پیشنٹ کو ہی سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے صاحب کہ آپ آگے بچے بھی پیدا نہ کریں کہ کیوں قیامت اتنی قریب ہے. یہ ان کی ایک اوپینین ہے, ان کا ویو پوائنٹ ہے, اور وہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے, سننے والے سن بھی سکتے ہیں, مگر ہم وہ بات نہیں کر رہے کس کس کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آئی تھنک میں تو جنرلی ان چیزوں کے خلاف ہوتا ہوں کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہیں کہ یہ بھی غلط ہے وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, جو مجھے پسند ہے وہ ٹھیک ہے, جو مجھے نہیں پسند نہیں. اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھیں. میرا اور آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ وہی اسٹینڈرڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. وی شوڈ گو ود دیٹ. اور ہماری ٹریڈیشن از ویری رچ اینڈ ویری سفسٹیکیٹڈ, ٹھیک ہے, جس کے اندر بڑے زبردست قسم کے فلٹرز بھی لگے ہوئے ہیں, اور ایسی جو 2 نمبری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بیچ میں سے نکل جاتی ہیں اگر آپ علم کے فلٹر کے تھرو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں اس طرح رہے تو کافی ایسی چیزوں سے, کنفیوژن سے, انگزائٹی سے, ڈپریشن سے بندہ بچ جاتا ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا جنرلی اسپیکنگ یہ ایسی ایک انتشار پیدا کرتی ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں, مور دین اینی تھنگ ایلس. بالکل ہو سکتا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے, اور آئی تھنک اٹس اے ڈسکلیمر, میں ابھی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم ساروں کے لیے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, سب کی یہ بات نہیں ہے. یہ ایک سائنس ضرور ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پائی جاتی ہے. مگر آپ اگر حق کی تلاش میں ہے نا, سچ کی تلاش میں, تو وہ آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے گی. بالکل. لیکن یہ بھی تو بجائے نا, اللہ کریم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ ہم لوگوں کے درمیان دن پھیرتے رہتے ہیں. جب اللہ دن پھیر دے گا تو ساری غریب امیر ہو سکتا ہے, بادشاہ فقیر ہو سکتا ہے. یہ بھی تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پھر ساری چیزیں بدل بھی تو سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جو پریڈکشنز ہیں وہ 2024-25 میں قیامت ہے, ہو سکتا ہے وہ روشن مستقبل ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور قیامت کا کسی کو نہیں پتہ. حدیث جبریل آپ پڑھیں نا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اسلام, ایمان, احسان, اس کی بات. اینڈ دین نیکسٹ کویشچن ہی آسکڈ, ہی سیڈ وین از دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی بتانے والے کو پتہ. بالکل. یہ تو بجا نبی رحمت نے فرمایا کہ میں اور قیامت بتائے. بالکل سائنس بتائیں, سائنس بتائے. ٹھیک ہے. اب سائنس کے بیسس کے اوپر کوئی بندہ ایبسلیوٹلی یہ نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, کہ اس ڈیٹ کو ہوگی. جو بندے یہ کہتے ہیں خطرناک بات ہے. آئی تھنک اٹس اے بیٹر اینڈ اے سیفر پوزیشن ٹو ٹیک کہ سائنس کو آپ دیکھیں. سائنس کی جو اسٹڈی کرتے ہیں, اب بہت سے ایسکیٹولوجسٹ ہیں جو سائنس کی اسٹڈی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, بالکل, بیسڈ آن دی ایویڈنس دیٹ وی ہیو. بالکل. مگر nobody is saying concretely. جو بندے دعویٰ کرتے ہیں یا concretely کہتے ہیں, those are the people we should stay away from. وہ میں نے, ہمارے کاسمولوجی کے ٹیچر ہیں, تو ان سے میری ایک کاسمس اور کاسمولوجی کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی, تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہ جو کائنات ہے نا, کاسمس ابھی پھیل رہی ہے, مطلب ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. لیکن یہاں ایک جو بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اس کی سپیڈ سلو ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹائم آئے گا یہ کاسمس, یہ کائنات بالکل کمپلیٹ ہوگی. تو اس کے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ سائنسدان مانتے ہیں کہ یہ ایک نقطے سے نکلی ہے اور ہو سکتا ہے واپس ایک نقطے میں کولیپ کر جائے. ہو سکتا ہے, مے بی, اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ دا پوائنٹ اس کے ایک چیز تو سرٹن ہے نا, کہ اس کائنات کی شروعات ہے اور اس کائنات کا اینڈ ہے. بالکل. اور اللہ کی ذات وہ ہے جس کی نہ کوئی شروعات ہے اور نہ اختتام ہے. بالکل بجا انفینٹ ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. آئی تھنک آج کے دور کے اندر یہ چیزیں کلیئر ہونا ذہن کے اندر, خاص طور پہ ہماری جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں, ان کے لیے زیادہ ضروری ہے, ایز اپوز ٹو گیٹنگ کاٹ اپ ان دا سائنس آف تھنگس. اور جی ایسے کیا ہے اور کس طرح ہے, دیٹس فائن, ٹھیک ہے, پتہ ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا نہیں, اسٹڈی اینڈ سائنس از اے ویری امپورٹنٹ رول, اور ہمیں کافی ایسی ایڈوانسمنٹس اور پروگریشن ملی ہے آج کے دور کے اندر.
جو سائنس کے بدولت، مگر سائنس از ناٹ گاڈ، ٹھیک ہے، سائنس کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اٹس جسٹ اے وے آف نوئنگ تھنگس، بالکل ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. اینڈ آئی تھنک اگر ان اسپرٹ آف جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ 2024 کے اینڈ پہ آ رہے ہیں، 2025 از اباؤٹ ٹو بگن، اگر اف وی ٹیک دیٹ ایز ویل، آئی تھنک اف اینی تھنگ رادر دین کہ اس کو ایز اے ریزن آف celebration or as a reason of doing things that are not commendable even in light of our tradition, especially in light of the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وہ ایک الگ چیز ہے. I think it's a waste of time. ہمیں we can perhaps use this opportunity، اس کو ایز اے موقع لے کے نا ری ایویلیویشن کا. بالکل دیکھیں سال کے اندر کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آنے والے وقت کے اندر بالکل کیا کرنا چاہیے جو ہم پہلے نہیں کرتے رہے. سو آئی تھنک ری ایویلیویشن کے لیے دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی، کیونکہ سالوں کا ایک ذہن اسی طرح بنا ہوا ہے بالکل بالکل کہ جی نیا سال آ رہا ہے، پچھلا سال جا رہا ہے. سو بالکل اٹ شوڈ بی این اپرچونیٹی، ایک موقع ایسا کہ جس کے اندر سیلف ریفلیکشن ہو. بالکل ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو تھنک اباؤٹ یور سیلف، یور ایکشنز، اپنی ڈائریکشن، اپنی نیت، اس پہ ریفلیکٹ کریں، تدبر کریں، تفکر کریں. اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے تو قرآن پاک پڑھیں. بالکل بالکل اگر نماز نہیں پڑھ رہے نماز پڑھنا شروع کریں. اور ناٹ جسٹ کہ جی یہ میری اگر اف میکنگ دس اے نیو ایئر ریزولوشن ہیلپس یو، اگر یہ چیز آپ کی مدد کرتی ہے کہ نہیں نیا سال آ رہا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، دین سو بی اٹ. مگر اٹ شوڈ بی سم تھنگ جو ہم روزانہ اپنی نیت کی ری اسیسمنٹ روزانہ ہر کام سے پہلے کرنی چاہیے. بالکل ناٹ جسٹ 1 جنوری. بالکل. بٹ یا شیخ دیر از اندر پرابلم از دیٹ، ایک تو وہ کسی ڈیٹا بیس پہ ریئل ہے یا فیک ہے، مے بی ریئل مے بی فیک، کہ وہ پریڈکشنز کر رہے ہیں فیوچر کی، ایک تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک آگے ہماری عادت بن چکی ہے کہ بغیر تحقیق ایک بات کو پھیلا دینا، جھوٹ ہے تو جھوٹ کو مزید پھیلا دینا بغیر تحقیق کے. چلے وہ جو کر رہے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے. ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں سوچیں، اور یہی جو حق سچ کی بات ہے بالکل اس کو کرنا ضرور چاہیے. میں قطعی طور پہ آئی ایم ناٹ این ایڈوکیٹ آف ٹیکنگ دا لو ان ٹو یور ہینڈس، میں یہ بات نہیں کہتا، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو سچ ہے جو حق ہے اس کی پہچان کریں اینڈ دین بتائیں اور بات کرنی چاہیے. بالکل. اگر کوئی ظلم یا کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط سامنے وہ غلط ہے، اس کو کنڈون نہ کریں، ٹھیک ہے، مگر حق سچ کی بات تو کرنی چاہیے. اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے خود ٹھیک ہونا ضروری ہے. اور اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سیلف ریفلیکشن کے حوالے سے، سیلف نالج کے حوالے سے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے آپ کو جانوں تاکہ میں اپنے رب کو جان سکوں. سب سے پہلے وہ اپنا، اور یہ گڈ اپرچونیٹی، آئی تھنک یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی. آپ کی باتیں بجائیں بالکل حقیقت تو یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے پھر اپنے آپ کو بدل بھی نہیں سکتے. لیکن کوئی ایک ایسی بات بتائیں جو ابھی ہم کوشش کریں تاکہ کچھ نہ کچھ اس دلدل سے تو باہر نکلے نا، اپنے آپ کو پہچانیں اور سمجھ لگے کہ ہم جس دلدل میں ہیں باہر نکلنے کا راستہ ہے. کس مثلاً کوئی ایک ایسی چیز جو ہم چینج کریں. دیکھیں ویسے تو دیر آر مینی تھنگس آئی کین تھنک آف، مگر ایک چیز جو آئی تھنک جو سب سے پہلے مجھے اپلائی کرتی ہے، اور پھر میں سب کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی اس ایک ڈیزیز کے اوپر ضرور غور کریں. سب سے پہلے آئی تھنک جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمارا جو دل ہے آئی تھنک از اے موسٹ امیزنگ آرگن مور دین دا برین، کیونکہ دل کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کولیسٹرول اور اس طرح کی صرف چیزیں، وہ بھی ایک بیماری کی قسم ہے، مگر روحانی طور پہ دل بیمار ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر سب سے خطرناک مرض کون سا؟ اگر میں اس طرح آپ کی بات کو، آپ کے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں اس طرح کہوں کہ سب سے خطرناک ڈیزیز جو ہے، جو سب سے امپورٹنٹ آرگن کو لگ سکتا آن اے اسپرچل لیول، جس کی مینیفیسٹیشن پھر فزیکلی ہو جاتی ہے، وہ میری نظر میں کون سا ہوگا؟ اور یہاں صرف میری بات نہیں ہے، میرے استادوں نے جو مجھے بتایا، وہ جھوٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے آپ پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ جس ایک چیز سے منع فرمائیں گے میں چھوڑ دوں گا. اور میں پیرافریز کر رہا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے کہا یا رسول اللہ اور بھی تو کافی چیزیں ہیں دیٹ آئی ڈو رانگ. آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اچھا. اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا
اور اللہ کے فضل سے ہی ریئلائزڈ کہ جو ہی اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا، ایک ایک کر کے ساری جتنی اس کے اندر ایپ تھے یا جو بری عادتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے اس کی چھٹتی گئیں، کیونکہ اسے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ ٹو بی لرن فرام دیٹ. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر دوسروں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس کو اسی وقت روک دے، کیونکہ جو اصل اللہ کی ہدایت ہے وہ سچ میں ہے، سچ میں ہی ہدایت ہے، بے شک، اور سچ کے ساتھ جھوٹا نہیں کھڑا ہو سکتا. بے شک. ٹھیک ہے، تو جھوٹا جو شخص ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اوپن ٹل مائی لاسٹ بریتھ، ٹل یور لاسٹ بریتھ، آپ کے آخری سانس تک اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. توبہ کر لینی چاہیے. اینڈ آئی تھنک دس ول بی مائی پارٹنگ میسیج. یہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جھوٹ، جامی صاحب، جھوٹ اس سے بندہ بچ جائے. اس سے بندہ بچ جائے تو اللہ کے فضل اور کرم سے باقی ساری جتنی ڈیزیزز ہیں، جتنی غلط چیزیں ہیں، یہ سب اسی ایک بیماری سے جنم لیتی ہیں. اینڈ دے ول آل فال اوے. بلکہ میں نے ایک فرمان بھی پڑھا تھا کہ نبی رحمت نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو ٹھیک ہو جائے تو پھر سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ دل ہی تھا. تو اب تو حالات اس لیول پہ ہیں کہ جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھا جاتا. ہمیں سب سے پہلے اپنی خود شناسی میں، خود آگاہی میں یہ جانچنا چاہیے کہ کون سی بات جھوٹ ہے. اگر جھوٹ ہے تو پھر چھوڑیں گے، پھر وہ نیگیٹیوٹی بھی کم ہوگی. جی وہ جو 80% آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی ہے تو اس میں جھوٹ بھی تو شامل ہے. بالکل ایسے اس کا لیول بھی کم ہوگا. مگر یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. اچھا، ہاں جی، کہ جو معاشرے کے بدترین لوگ ہوں گے ان کو عزت ملے گی. ہاں بالکل. کون سا اچھا بندہ جھوٹا ہوتا ہے؟ برے بندے ہی جھوٹے ہوتے ہیں. بالکل بجا، تو ان کو عزت ملے گی، اور جو ایماندار سچے اچھے بندے ہوں گے ان کو ذلت دی جائے گی سوسائٹی میں. اللہ کے ہاں نہیں، اللہ کے ہاں تو سچوں کی عزت ہے، سچوں کی بات ہے، اور حق بات کرنے والوں کی عزت. انشاءاللہ کسی پوڈ کاسٹ میں ہم وہ قیامت اور نشانیوں پہ ڈسکشن کریں گے. جی ضرور، انشاءاللہ. بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.